نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ نساء کا 12واں رکوع ہے اور چوتھے پارے کا 12واں رکوع اور سورہ نساء کا پہلا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا، اے الناس لوگو، اتقوا، تم ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، من سے نفس جان، واحدہ ایک، من نفس واحدہ ایک جان سے، وخلقہ، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبثا، اور اس نے پھیلائے، منہما، ان دونوں میں سے، من سے ہما دونوں، ان دونوں میں سے، رجالاً مرد، کثیراً بہت، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اتقوا، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اتقوا میں جو تا ہے، تم جو ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ تا سے نہیں آ رہی ہے، تو اس کے اپنا ہی ہے نا، یعنی کہ نا امر کا صیغہ ہے۔ تتقوا تھا نا، تو تتقوا سے اتقوا بن گیا، یعنی کہ امر کے صیغے میں کیا ہوتا ہے، تا ہٹا دی جاتی ہے اور حمزۃ الوصل لگا دیا جاتا ہے، تو یہ بن گیا تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ ذات کے، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تم ساءلون، یہ واو نون جو جمع کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، والارحام، اور تم ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، انا، بلا شبہ، اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، خوب نگہبان، وآتوا، اور تم دو، الیتامیٰ، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تم بدلے میں لو، الخبیثہ، ناپاک کو، بالطیب، پاک کے عوض، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ، بلا شبہ یہ، کانا ہے، حوباً، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا، وَإِنْ، اور اگر، خفتم، تم ڈرو، اللہ تقسطوا، اس بات سے کہ تم نا انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، تو ان کی بجائے تم نکاح کر لو، ما، ان سے جو، طابع، اچھی لگے، لکم، تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنیٰ، دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، فإن، پھر اگر، خفتم، تم ڈرو، اللہ تعدلوا، اس بات سے کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، فواحدۃ، تو نکاح کرو ایک ہی سے، او، یا ما، جس کے، ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک، یہ، ادنیٰ، زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، اس کے کہ تم نا انصافی نہ کرو، وآتوا، اور تم دو، نساء، عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، ہنہ، عورتوں کے لیے آیا، عورتوں کی ضمیر ہے نا، اگر مرد کی ضمیر یہاں پہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہاں پہ کیا ہوتا، ہم ہوتا، یعنی جمع کا صیغہ ہے اور جمع مرد ہوتے تو ہم ہوتا، جمع عورتیں ہیں تو اس لیے ہنہ، اور اس کے ہنہ بن گیا، صدقاتہن، ان کے مہر، نہلا، خوش دلی سے، فائن، پھر اگر، طبنا، وہ خوشی سے دے دے، لکم، تمہیں، ان شیئن، کچھ، منہ، اس میں سے، نفساً، دل سے، فکلوہ، تو تم اسے کھا لو، ہنیئاً، رشتہ، یعنی خوش نما وغیرہ، اور مریہ، یعنی بچتا، یعنی اس کو مزے سے اور خوشگوار طریقے سے کھاؤ، ولا تؤتوا، اور تم نہ دو، السفہاء، بے سمجھو، یعنی یتیموں کو، اموالکم، اپنے مال، التی، وہ تمہیں
جعل اللہ اللہ نے بنایا لکم تمہارے لیے قیامن گزر ان کا سبب، یعنی قیامن وہاں پہ کیا لکھا ہوا آپ کی طرف؟ قیام کا ذریعہ، ہاں یعنی گزران کا سبب انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یعنی یتیموں کا جو مال ہے ان آپ لوگوں کے ذریعے سے ان کے گزر بسر کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ اور تمہیں کھلاؤ اور تم انہیں کھلاؤ، وا اور ارزقو کھلاؤ، ہم انہیں فیہا اس میں سے، ورسوہم وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولو اور تم کہو لہم ان کے لیے قولاً بات، معروفاً معقول یا اچھی، وابتلو اور تم جانچتے رہو یا آزمائش کرتے رہو، الیتامہ ان یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، فَإِن پھر اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں سے رشدن سمجھداری، فادفعوا تو سپرد کر دو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال، ولا تأکلوہا اور نہ تم کھاؤ انہیں اسرافاً حد سے بڑھ کر، یعنی ایک حد تک مال کو کھایا جا سکتا ہے لیکن کیسے کہ ان کو کھلانا ہو تو ان کو مال اپنے مال میں ملایا جا سکتا ہے، لیکن حد سے بڑھنا کیا ہے کہ ان کا مال ہی ختم کر دیا جائے، وَبِدَادًا اور جلدی کرتے ہوئے، اَن یکبروا اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ یتیم بڑے ہو جائیں، وَمَن کان اور جو کوئی ہو غنیًا مالدار، فَلْيَسْتَعْفِفْ تو چاہیے کہ وہ بچے، وَمَن اور جو کوئی کانا ہو فقیراً فقیر، فَلْيَأْکُل تو چاہیے کہ وہ کھا لے بالمعروف دستور کے موافق، فَإِذَا پھر جب دفعتم تم سپرد کر دو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو تم گواہ بنا لو علیہم ان پر، وکفیٰ اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ حسیباً خوب حساب لینے والا، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائے الوالدان ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے کہ قلّ تھوڑا ہو منہ اس مال میں سے، او کثر او یا کثر زیادہ، نصیباً اس حال میں کہ وہ حصہ ہے مفروضہ مقرر کیا ہوا، وَإِذَا اور جب حاضر ہو القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فارزقوہم تو تم انہیں دو منہ کچھ تقسیم ہونے والے میں سے، وقولوا اور تم کہو لہم ان سے قولاً بات، معروفہ معقول، ولیخشع اور چاہیے کہ ڈرے الذین وہ لوگ جو کہ لو اگر ترک وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃً اولاد ضعافاً کمزور یعنی کمزور بچے، خافوا تو کیسے وہ خوف کھاتے علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ تو چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں، وا اور لام چاہیے یا وہ قولوا کہیں، قولاً بات سدیدہ سیدھی، انا بلا شبہ الذین وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں اموال الیتامہ یتیموں کے مال، ظلم سے، انما تو بس یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، فسیصلون اور ان قریب وہ داخل ہوں گے سعیرا دہتی ہوئی آگ میں۔ سورہ نساء کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں، یہ قرآن کریم میں چوتھے نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے۔ نزولی ترتیب کون سی ہوتی ہے؟ ہاں یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سورہ نساء کی 5 آیات دنیا اور مافیہ سے زیادہ محبوب ہے، اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 7 آیات لے لی وہ عالم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے نساء کی 8 آیتیں ان تمام چیزوں سے جن پر سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے سے بہتر ہے۔ کس پر سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے؟
مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اس دنیا میں نکلتا ہے نا، اس دنیا کی تمام چیزوں سے مراد ہے۔ تو ان میں 5 تو مذکورہ آیات ہیں اور 3 آیات یرید اللہ لیبین لکم واللہ یرید ان یتوب علیکم یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ 3 آیات ہیں۔ اور 5 آیات جو ہیں ان تجتنبوا کبائرہ سے لے کر غفور الرحیم تک ہے، یعنی آیت نمبر 31 ہے سورہ نساء کی، 48، 110 اور 152 اور 41 اور 40 بھی آئے تھے بیچ میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے سورہ نساء کے بارے میں پوچھو، میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے بڑا پورا نگہبان ہے۔ تو اس آیت میں تقویٰ کا حکم ہے، خواہ مرد ہو یا کافر ہو، خواہ مومن ہو یا کافر ہو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ الناس کا لفظ جو ہے تمام لوگوں کو شامل کرتا ہے اس میں، یعنی چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی جس چیز کا اس نے حکم دیا، جس چیز سے روکا ہے، اس کی مخالفت سے ڈرو۔ اور یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، تو یہاں پہ یا ناس نہیں آ سکتا تھا؟ یا ہاں، الناس کے ساتھ معرب باللام ہے، معرب باللام ہے یہ، یعنی الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے کہا گیا یا ایھا الناس۔ اور اگر یہاں پہ مونس کا صیغہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاں، تا کا اضافہ ہو جاتا ہے، یا ایھا الناس، پھر ایسے ہو جاتا۔ لیکن یہ چونکہ مذکر ہے اس لیے یا ایھا الناس۔ من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی ایک جان سے مراد کون سی جان ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے یہاں پہ، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں عدم سے وجود عطا کیا، تمہاری جو پرورش کی یاد کرو، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تمہیں تعاون کی مصلیت سے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی حقوق کی حفاظت کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی کہاں سے بنایا گیا تھا حضرت حوا علیہ السلام کو؟ ہاں، کھبی سے نہیں، دائیں سائڈ سے۔ اچھا، کھبی میرے خیال میں بائیں ہوتی ہے۔ اتنی تو پنجابی مجھے بھی میرے خیال میں آتی ہے۔ ہاں، سجی کہتے ہیں، سجی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر اس سے تمام نسل انسانی کو چلایا گیا۔ ابن عباس نے فرماتے ہیں چونکہ عورت مرد سے پیدا ہوئی اس لیے اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے، اور مرد مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی رغبت مٹی کی طرف ہوتی ہے، اس لیے تم اپنی عورتوں کو روک کے رکھو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر ان سے نسل انسانی کو چلایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی کا بلائی حصہ ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی اٹھا لو، یا اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں عورت کو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کے بائیں اور پچھلی پسلی سے حوا پیدا کی گئی۔ بیدار ہو کر دیکھا تو وہ اچھی معلوم ہوئی اور وہ ان سے مانوس ہو گئے اور وہ بھی ان سے مانوس ہوگی۔
وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حوا سے تمام انسان پیدا کیے اور ساری زمین میں ان کو پھیلا دیا گیا۔ اب انہیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جس نے انسانوں کو زمین میں پھیلایا وہی انہیں سمیٹ بھی لے گا۔ اس لیے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس میں شوہر و بیویوں کے حقوق کے مراد پر تنبیہ بھی کر دی گئی اور ان کو قائم کرنے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، کیونکہ بیویاں بھی شوہروں ہی کی سلب سے پیدا کی گئی ہیں، پس شوہروں اور بیویوں کے درمیان قریب ترین نسب، مضبوط ترین اتصال اور نہایت قوی رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی چونکہ انسانیت کو پیدا کیا اور اس نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کے لیے جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلایا، اسی کا نام لے کر تم سب ایک دوسرے کے اپنا حق مانگتے ہو، وہ تم پر نگران ہے، لہٰذا تم اسی کا تقوی اختیار کرو۔ ہر انسان دوسرے انسان کو اپنا سمجھے، انسانی کا رشتہ قائم کرے۔ تمام انسان ایک خاندان کی طرح ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک، ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو تمام انسانوں کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس کا ایک نسب ہے۔ اس حقیقت کو پا لینے سے انسانی معاشرے کی کون سی خرابیاں دور ہو سکتی ہیں؟ اگر اس کو دیکھا جائے، اس حقیقت کو پا لینے سے فرقہ بندیاں دور ہو جاتی ہیں، ذات برادری کی پابندیاں، رنگ و نسل کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہم رشتہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ ذات برادری ہی دیکھتے ہیں۔ تو پھر یہ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آدم سے، ایک ہی حوا سے تمام انسانیوں کو پیدا کیا، تو کیا ہوگا؟ یہ ذات برادریاں کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ تو اصلی شجرہ نسب اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس، اس حقیقت کو پا لینے سے طبقاتی کشمکش ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کشمکش جو مال کی بنیاد پر ہے، جیسے سرمایہ دار مزدور کی کشمکش، یا مخلوق مخصوص خاندان میں پیدائش کی بنیاد پر، جیسے برہمن جو ہے شودر کی کشمکش، یا علاقے کی بنیاد پر جیسے امریکی، یورپین، دوسری ساری انسانیت کی درمیان جو کشمکش ہے۔ ہم امریکہ کے لوگوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اچھا یہ امریکہ سے ہم بڑا وہ خوش ہوتے ہیں، ہم سعودی عرب کے لوگوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ ساری انسانیت کہاں سے آئی ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ سے ڈر کرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جس کی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرتے ہو، کسی صورت میں عہد نہ توڑو۔ تَسَاءَلُونَ بِهِ یعنی تم اسے حقوق طلب کرتے ہو، پر جو کوئی دوسرے کے لیے چاہتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں تو فلاں کام کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جا گزی ہے، جو اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو رد نہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرتا ہے۔ ہمیں رد کرنا چاہیے اس طرح کے بندے کو جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کا سوال کیا ہو۔ کوئی فقیر بھی ہے جب اللہ کے نام کا مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ دے دینا چاہیے اس کو، جیسا کہ تم نے اس کی اس ذریعے سے تعظیم کی، پس تمہیں چاہیے کہ تم اس کی عبادت کرو اور تقوی کے ذریعے سے اس کی تعظیم کرو۔ امام احمد و ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے نام پر پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے اسے عطا کر دو۔ والارحام سے مراد رشتہ داریاں جو رحم مادر کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، اور اس میں محرم اور غیر محرم سب رشتے پائے جاتے ہیں۔ غیر محرم کیسے رشتے پائے جاتے ہیں اس میں؟ جیسے اب دیکھیں چچا تائے جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے بچے ہوں گے وہ آپس میں غیر محرم ہوئے نا، حالانکہ ہے تو وہ بھی رحم کے رشتے ہیں، لیکن اس میں محرم بھی آگے غیر محرم بھی آگے، تو یہ سارے رشتے اس میں موجود ہیں۔ والارحام سے مراد یہ ہے کہ رشتہ داریاں توڑنے سے بچو۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ یعنی وہ اچھا کریں تو ہم تب اچھا کریں، اگر وہ برا کریں تو برا، ہاں یعنی وہ برا بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ اچھا کریں۔
تو صلہ رحمی کی اہمیت کو آدمی کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ رحم کے حق کو جوڑ دیا، تاکہ معلوم ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنا واجب ہے۔ یہ فرض لیول پر آتا ہے اور ہم اس کو سیکنڈری سمجھتے ہیں۔ ہم اکثر ہی کیا کرتے ہیں، کسی نے ایک بات کہہ دی، ہم تو اس کے گھر ہی جانا چھوڑ دیں گے، ہم تو اس کو ملنا چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے اکثر۔ یعنی آپ لوگ جو مرضی وہ کہہ لے، لیکن آپ نے اس کو ملنا نہیں چھوڑنا۔ اور جو شخص رشتہ میں جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کے حق کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ اس سے مراد ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے ڈرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، یعنی اس کو توڑو نہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش سے معلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ صحیح بخاری کی 5999 نمبر حدیث ہے۔ انس بن مالک نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہماری عمر بھی بڑی ہو، ٹھیک ہے، اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہو، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ پھر صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جبیر میں معتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس طرح اللہ کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے، اور جو شخص رشتے میں جتنا قریب ہوگا اتنا اس کے حق کی اہمیت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ تو رشتہ اور قرابت کے تعلقات کیسے بگڑتے ہیں؟ جب ہم خود غرضی سے تعلق کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ انسان اپنا مفاد چاہے اور دوسروں کی پرواہ نہ کرے، تو توقعات رکھنے سے کوئی ہمارا کھانا کرے، کوئی فون کرے، کوئی ہمیں گھر بلائے، کوئی تحفے تحائف دے، کوئی خوشی غمی میں ہمارا خیال رکھے، خود اپنی ذمہ داریاں محسوس نہ کرنے سے، لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے سے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام جو چیزیں ہیں تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ تو غلط تذکرے مثلا غیبتیں کرنے سے تعلق بگڑتا ہے۔ جس کی غیبت ہے، گلے شکوے کرنے سے، مثلا جب کبھی کوئی دوسرا کیئر کرے، ملاقات کے لیے آئے، تو یہ کہنا کہ آپ کو کیسے ہمارا خیال آ گیا۔ آنے والے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب آؤں میں ہی آؤں اور ہر دفعہ اس سے یہی بات سنوں۔ ایسے ہو سکتا ہے نا؟ اور آپ دیکھیں نا کہ وہ ان کے بھی دل میں کوئی غلط خیال آ سکتا ہے۔ تو دکھ سکھ میں شریک نہ ہونے سے بھی جو ہے یہ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ غلط رسومات کے بندروں سے بھی، کسی قسم کی ضرورت میں مدد نہ کرنے سے بھی، مالی مدد کے مستحق ہوں اور مدد نہ کرنے سے، تعلقات میں بے حس بن جانے سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ دوسروں کے حقوق کا احساس نہ کرنے سے، دوسروں پر ظلم کرنے سے، رشتے میں اذیت دینے سے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور اتنی کہ مہنگائی ہوگی اس نے ہر انسان کو خود غرض بنا دیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رشتہ داروں میں جو ہے محبت جو ہے وہ ڈالنا ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ڈل سکتی ہے جب ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع کریں۔ رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ قطع رحمی کرنے والا کون ہوگا؟ جو تعلق ہی توڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو ملنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اس کا رشتہ دار کیا کر رہا ہے؟ صدقہ دے رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سب سے اچھا تعلق جوڑنے کا جو ہے وہ ہے طریقہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اسے دے، جو تجھ سے قطع رحمی کرتا ہے اسے صلہ رحمی کر، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کر۔ جب تو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا پھر کون ہوا؟ جو انسانوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے بندوں سے تعلق کو جوڑے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت انسانوں سے محبت کے عوض میں دے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا سب سے سخت امتحان کس معاملے میں ہوتا ہے کہ
جب امتحان میں انسان جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، یعنی جیسے یتیم لڑکے اور یتیم لڑکیاں کسی خاندان کا سب سے کمزور حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے سب سے کڑا امتحان ان معاملات کے حوالے سے ہوتا ہے، اور خاص طور وراثت کے معاملات آپ دیکھیں کہ عورتیں اور بچے اس میں سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ عورتوں کو تو حق ہی نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی بہن اٹھ کھڑی ہو کہ میں نے تو اپنے بھائیوں سے لینا ہی لینا ہے، تو وہ بھائی اس کو ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یتیم کا تو مال کھانا جو نا ہم پر وہ کوئی معیوب نہیں ہم سمجھتے کہ یہ اس کو کون سی اتنی سمجھ ہے، ہم کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے احوال اور مال کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اور رقیب کے معنوں میں حفاظت و علم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام احوال و اعمال سے واقف ہے، اسے ایک ذرا بھی بات جو ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ثبت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے تمام معاملات کس کی نگرانی میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درج ذیل خطبہ حاجت سکھایا، بے شک حمد اللہ ہی کے لیے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے، اسی سے مغفرت چاہتے، اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے مطیع اور فرما بردار ہو۔ جب حضرمی چادروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، اور یہی آیت اور سورہ حشر کی آیت 18 نمبر جو ہے پڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو صدقہ و خیرات کا شوق دلایا، پھر انہیں کسی نے دینار دے کر، کسی نے درہم، کسی نے گھیو اور کسی نے سا دیے، اور کسی نے کھجوروں کے جو تھے وہ سا دیے۔ تو رقیب کے مراقبہ کا ہر وقت خیال رکھیں، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اس سے دیکھتے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو پھر کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے سے، تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کرنے سے، انسانوں کے جوڑے بنانے سے، مردوں اور عورتوں کو پھیلانے سے اپنے رقیب یعنی نگران ہونے کا شعور دلایا۔ یہاں پہ آیت نمبر 2 ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کے ان کے مال دے دو، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ کیا گناہ ہے؟ یتیم کا مال کھانا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ غطفان کے ایک شخص کے پاس اس کے بھتیجے کا کثیر مال تھا۔ جب یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا تو اس کے چچا نے انکار کر دیا، تو وہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ یتیم ہر آدمی کو کہتے ہیں جس کا باپ وفات پا چکا ہو، تو اس میں کیا وہ جو بڑے آدمی ہیں وہ بھی یتیم ہوں گے؟ پھر ہاں چھوٹے بچے، لیکن شرعی اصطلاح میں یہ لفظ اس بچے کے لیے خاص ہو گیا جس کے سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، یعنی ابھی وہ جوان نہیں ہوا، ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کما سکے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، تو اس طرح کا انسان جو ہے وہ یتیم ہے۔ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائے تو اس کے مال اس کے حوالے کر دینے چاہیے۔ ابو داؤد نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔
آیت میں یتیموں سے مراد وہ نوجوان ہیں جو ابھی سن بلوغت کو پہنچے، ان پر ہوش مندی کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء اور اوصیاء کو حکم دیا کہ ان کا مال انہیں اپنے دینے میں ٹال مٹول نہ کرو۔ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ یتیم جب بالغ ہو جائیں تو کمی اور خیانت کے بغیر ان کا پورا مال دے دو۔ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملانے کی کوشش بھی نہ کرو، یعنی وہ کیا کرتے تھے، اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھا جاتے تھے۔ جیسے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتی ہوں، جیسے فرض کریں کہ یتیم کے حصے میں 5 سوٹ آئے ہیں، اچھے والے سوٹ ہیں اس نے کیا کرنا ہے، یعنی جو سرپرست ہے اس نے اپنے گندے سوٹ اس میں رکھ دینے ہیں اور اس کے اچھے سوٹ اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ مال بدل لینا ہوتا ہے، یعنی ان کے جو مال، یعنی کم تر مال اس کو دے دیا، اچھا مال خود رکھ لیا۔ تو لیکن اس کے 5 سوٹ ہے، کہا یہ تو میں نے 5 ہی سوٹ اس کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے تو اس میں کچھ بدلا نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کی نظروں میں یہ ہے کہ اس نے یتیم کا مال نہیں کھایا، لیکن اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ اس نے کیسے کھایا۔ تو حلال روزی کے ساتھ حرام کو نہ ملاؤ، اس سے یہ بھی مراد ہے۔ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو۔ یہ دور جاہلیت میں یتیموں کا مال لینے کو لوگ حرج نہیں سمجھتے تھے، وہ طیب مال لے لیتے اور ردی چھوڑ دیتے، یعنی ان کا تبادلہ کر لیتے اور کہتے تھے نام کی جگہ نام، راز کی جگہ راز۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عمل سے روک دیا۔ حرام خبیث ہے اور حلال جو ہے وہ طیب ہے۔ تو طیب پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز لینے سے کیا مراد ہے کہ مال جو اصل میں طیب یعنی پاک و حلال ہے، خیانت اور بدنیت سے وہ طیب نہیں رہتا بلکہ خبیث اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے اس نے اچھے سوٹ اپنی طرف رکھ لیے، گندے سوٹ اس کو دے دیے، تو یہ اس کا جو مال ہے وہ ناپاک ہو گیا۔ تو یتیموں کے معاملے میں امتحان کہاں ہے، یعنی ان کے مال انہیں دے دینا، اس میں بھی امتحان ہے۔ ان کے اچھے مال کے بدلے میں برا مال لے لینا، اس میں بھی امتحان ہے۔ تو یتیم لڑکیوں کے نکاح نہ ہونے دینا کہ کہیں ان کا مال کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ اسی طرح یتیموں کی آزمائش کے کیے بغیر ان کے مال انہیں دے دینے، قبل از وقت دے دینے سے مال کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ ابھی وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچے، ابھی اس کو اتنی سینس نہیں آئی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میں نے مال کیسے خرچ کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہی اس کا مال اس کو دے دیا جائے۔ تو یتیم کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا بھی نہیں چاہیے، اور یتیم اگر مالدار نہ ہو تو سلوک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یعنی یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ایسے کھایا جا سکتا ہے کہ بزنس اکٹھا کر لیا جائے، خود نفع لے لیا اور اس کے حصے میں نقصان دے دیا۔ مجاہد کا قول ہے کہ تم ان کے اور اپنے مال اکٹھے نہ کرو، سبھی کچھ کھا جاؤ، کہ تم ان کا مال ساتھ ملا کر ان کا مال بھی کھا جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں یتیم کی سرپرستی کی دلیل ہے، کیونکہ یتیم کو اس کا مال حوالے کرنے والے کی سرپرستی ثابت ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ یتیم کے مال کی اصلاح کی جائے، کیونکہ یتیم کو اس کا پورا مال حوالے کرنے کے حکم میں از خود یہ بات آتی ہے کہ اس مال کی حفاظت کی جائے، اس کی اصلاح اور نشر و نما کا انتظام کیا جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ کیسے ہوں گے جنت میں؟ ہاں، یہ درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی ملا کر انہوں نے کہا تھا کہ یعنی ایسے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر وہ ہے جس میں کوئی یتیم اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو ہم لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی یتیم ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اس کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ یتیموں کا مال کھانا، اپنے ساتھ ملا لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا سب سے بڑا اور عظیم گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 3 ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے 2 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، جہاں وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو، یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی، پھر اس نے اسے نکاح کر لیا۔ اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا، اسی باغ کی وجہ سے یہ شخص اس کی پرورش کرتا رہا، حالانکہ دل میں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اس لڑکی سے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے۔ ہشام بن یوسف نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ابن جریج نے یوں کہا کہ یہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اسباب میں اس مرد کی حصے دار تھی، یعنی وہ مرد بھی حصے دار تھا اور لڑکی بھی حصے دار تھی۔ تو وہ مرد کیا چاہتا تھا کہ اس کا حصہ بھی مجھے کسی طرح سے مل جائے، تو وہ اس نے کیا کیا، اس کا باہر نکاح کرنے کی بجائے اپنے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تو عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے کہا میرے بھانجے، اس کا مطلب ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو، اس کی جائیداد کی حصے دار ہو، ترکے کی روح سے اس کا حصہ ہو۔ اب اس ولی کو اس کی مالداری خوبصورتی پسند آئی، اسے نکاح کرنا چاہے، پر انصاف کے ساتھ پورا مہر، جتنا مہر اس کو دوسرے لوگ دے نہ دینا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ جب تک ان کا پورا مہر انصاف کے ساتھ نہ دے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی اگر وہ اس لڑکی کا نکاح باہر کہیں ہوتا تو اس کو زیادہ مہر مل جاتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اس لڑکی کو اپنے پاس ہی رکھا، اسے شادی کی اور اس کو اتنا مہر نہیں دیا جتنی وہ حقدار تھی۔ تو ان کو یہ حکم دیا کہ تم دوسری عورتوں سے جو تم کو بھلی لگے نکاح کر لو۔ یعنی اس آدمی سے پھر کیا کہا گیا کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، اس کا مہر نہیں دینا، تو پھر تم باہر کسی اور عورتوں سے شادی کر لو، تو یتیم لڑکی کا نقصان نہ کرو۔ عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی اس آیت کے اترنے کے بعد لوگوں نے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اتاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ دوسری آیت میں یہ جو فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کا مال و جمال کم ہو اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تم ان یتیم لڑکیوں سے جن کا مال و جمال کم ہو نکاح کرنا نہیں چاہتے، تو مال و جمال والی یتیم لڑکیوں سے بھی جن سے تم کو نکاح کرنے کی رغبت ہے نکاح نہ کرو، مگر جب انصاف کے ساتھ ان کا مہر پورا ادا کر دو۔ یعنی اگر مہر پورا ادا کرنا ہے تو پھر اس سے نکاح کرو، ورنہ نکاح نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے مال کی خاطر تم اس سے نکاح کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے، یعنی اے یتیم بچیوں کے جو سرپرست ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکو گے، جہاں تم مہر کم کر دو گے یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو گے، تو ان کے علاوہ غیر رشتے دار لڑکیوں سے شادی کر لو۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی لڑکی ہے تو اس سے نکاح کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس یتیم بچی اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہے مگر پورا مہر نہ دے تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کرنے کو منع کر دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ اپنی پسند کی دوسری عورت سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ نے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فتویٰ پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہے 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کر لو۔ یعنی لوگوں سے کہا گیا اس آیت میں کہ مثنیٰ وثلاث ورباع سے مراد 2 3 اور 4۔ اہل عرب رباع سے آگے اس وزن سے تجاوز نہیں کرتے تھے، یعنی 4 شادیاں کرتے تھے، اس سے آگے نہیں کرتے تھے۔ اسلام کے احکام فطرت انسانیت کے موافق ہیں۔ انسانی خواہشوں کو اسلام سے ختم نہیں فرمایا بلکہ اس کی حدود مقرر فرما دی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ثابت ہوتا ہے کہ مومن نکاح میں 4 عورتوں سے زیادہ کو جمع نہیں کر سکتا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح کے لیے بہترین صفت دین ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 صفات کی بنا پر نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تیرے حق خاک آلودوں، تم دیندار عورت سے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ تو ہم تو دیندار عورتوں سے نکاح نہیں کرتے۔ آج کل جو عورت جو ہے وہ نقاب کرتی ہے اس کو تو لوگ پسند ہی نہیں کرتے، اس کے ساتھ تو نکاح کرنا جو ہے ایسے وہ منع کرتے ہیں جیسے حرام ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ نکاح سے قبل عورت کو منتخب کر لے، بلکہ شاعرہ نے یہ یہاں تک کہہ دیا ہے یہ کہ مباح کیا ہے کہ انسان جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، تاکہ یہ نکاح بصیرت کی بنیاد پر ہو۔ علماء امت نے 4 سے زیادہ کی حرمت پر جو ہے وہ استدلال کیا ہے کہ جس کے پاس 10 بیویاں تھیں جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 4 کے علاوہ باقی کو طلاق دے دو۔ تو یعنی اسلام لانے کے بعد جن کے پاس 10 یا 8 بیویاں تھیں انہوں نے باقیوں کو طلاق دے دی، یعنی 4 اپنے پاس رکھی۔ بس اسلام کا حکم تھا نا، یہی تو بات ہے۔ صحابہ کرام میں یہی بات تھی کہ وہ ہر حکم ایسے مانتے تھے کہ ان کو دوسرے کوئی بات سجائی نہیں دیتی تھی۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ تو اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ نے احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارالقطنی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ علامہ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ دوسرا واقعہ نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے جس کے پاس اسلام لانے کے وقت 5 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 4 کو رکھ لو اور 1 کو چھوڑ دو۔ اسے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے۔ تیسرا واقعہ قیس بن حارث اسدی کا ہے جس کے پاس 8 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 4 کو رکھ لو باقی کو چھوڑ دو۔ اس نے ابن باجہ نے روایت کیا ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ چوتھا واقعہ عمیر اسدی کا ہے جس کے پاس بھی 8 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان میں سے 4 کو چن لو، یعنی انہوں نے جو 4 بیویاں تھیں ان کو چن لیا، باقی کو طلاق دے دی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، سو اگر تم ڈرو تو تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو۔ یعنی اگر یہ اور مرد کو ڈر ہو کہ ہم 2 عورتوں میں یا 4 عورتوں میں یا 3 عورتوں میں برابری نہیں رکھ سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ پھر ایک ہی ہے۔ یہ ایسی شرط ہے جس کا تعلق ہر آدمی کے دل میں ہے۔ اگر شادی کرنے والا جانتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو بہتر یہی کہ ایک بیوی رکھے، اور اس کا تعلق تشریع اور قانون سازی سے نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ناگزیر ضرورت کے بغیر ایک سے زیادہ شادیاں کرنا نہایت خطرناک ہے۔ انسان کے دل کا میلان جس طرف زیادہ ہوتا ہے زندگی کی ضروریات کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی جانب ہوتی ہے۔ اس طرح انسان بیویوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار پا دیتا ہے۔ جیسے فرض کریں ایک انسان کے 10 بچے ہیں لیکن ایک بچے سے زیادہ اس کو محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان کے اگر زیادہ بیویاں، 4 بیویاں، 3 بیویاں یا 2 بیویاں، تو اس کو ایک سائڈ پہ زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پھر وہ آدمی جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے۔ تو اسلامی نظام زندگی انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ نظام قابل عمل ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو انسانی معاشروں میں ایسے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں جن میں شادی کے قابل مردوں کی تعداد عورتوں کی تعداد کی نسبت کم ہو جاتی ہے۔ اس تعداد کی زیادہ سے زیادہ نسبت جو ہے 4/1 ہے، یعنی 4 اگر عورتیں ہیں تو 1 مرد ہے، یعنی مردوں کی تعداد کم ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی بانجھ ہو تو دوسری شادی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تیسرا پہلو یہ کہ مرد میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت 70 سال یا اس کے آگے کی عمر تک بھی پائی جاتی ہے، جبکہ عورت میں یہ صلاحیت تقریباً 50 سال کے لگ بھگ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح تقریباً 20 ایسے سال آ جاتے ہیں جس میں مرد فطری وظائف پورے کر سکتا ہے جبکہ عورت پورے نہیں کر سکتی۔ ایسی صورتحال میں دوسری شادی کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔
او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو، یعنی لونڈیاں ان سے مراد ہے۔ تو نکاح کی وجہ سے لونڈی آزاد ہو جاتی ہے، اس عورت کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کا مالک اب اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر شوہر نکاح کے وقت آزادی نہ دے تب بھی بچہ پیدا ہو تو وہ ولد ہی کہلاتی ہے، یعنی اس بچے کی ماں ہی کہلائے گی۔ اسلام نے غلام عورتوں کی آزادی کے لیے جو تدابیر اختیار کی ہے، ان میں نکاح ایک اہم طریقہ ہے۔ مرد کو حاصل ہونے والے فوائد لونڈیوں کے لیے تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی 4 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، لونڈیوں کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ لیکن آج کل تو لونڈیوں کا کوئی وہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، مرد بھی غلام خریدے جاتے تھے اور عورتیں غلام بھی خریدی جاتی تھیں، یا جنگ میں جو تھے وہ جو بن کر آتے تھے وہ بھی غلام اور لونڈیاں ہی بنتی تھیں۔ تو ان کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ لونڈیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے حقوق اور طرح کے ہیں۔ تو ٹھیک عدل و انصاف کی شرط ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، یعنی خاندان میں عدل و انصاف دوسری جگہوں پہ انصاف کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے کی تعمیر میں خاندان کی انتہائی اہمیت ہے۔ کسی بھی قوم کی تربیت خاندانی ادارے کے اندر ہوتی ہے۔ انسانی شخصیات خاندان میں پروان چڑھتی ہے۔ خاندان میں عدل نہ ہو تو معاشرے میں عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں امریکہ وغیرہ میں تو کہتے ہیں کہ بہت عدل ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ وہاں پہ خاندانی نظام ہی نہیں ہے تو عدل کیسے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِخْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو اس کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائے تو تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کا مہر خود لے لیا کرتے تھے، وہ محروم رہ جاتی تھی اور اس پر یہ آیت اتری تھی، تو اس لیے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت میں خطاب شوہروں سے ہے، تو یہ آیت عورت کے لیے مہر کو واجب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت کے کسی فرد کے لیے بغیر مہر کے شادی کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، اور مہر کی تعین کے وقت نیت بھی صحیح ہونی چاہیے کہ یہ عورت کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو اپنی بچیوں سے کہتے ہیں نہ 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 تم نہ مہر لینا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مہر لینا تو گناہ ہے، نہیں لیتے، اسی وقت ادا کرتے ہیں، اور ہماری جو مائیں ہمیں لینے ہی نہیں دیتی، وہ کہتی نہ نہ رہنے دو، اور اگر زیادہ مہر ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اگر زیادہ مہر ہو تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا یعنی جو بیٹی کا باپ ہے وہی رکھ لیتا ہے۔ ہاں جی 2 مہر ہوتے ہیں، ہاں جی وہ شوہر کی مرضی ہے کہ اسی وقت ادا کر دے، اور یا وہ مؤجل لکھوا لے یا غیر مؤجل لکھوا لے، اسی وقت دے دیتے ہیں۔ لیکن اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ بچیوں کو منع کر دیا جاتا ہے، تمہیں وہ دیں گے تو تم نہ رکھنا، یہ گناہ ہے۔ ہاں جی وہ بھی صحیح ہے نا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ حق مہر میں لکھ لیں۔ تو اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اسے کچھ دو، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زرہ کہاں ہے؟ تو مہر عورت کا ذاتی حق ہے، مہر عورت خود وصول کرے گی، اس کے ولی کو مہر لینے کا حق نہیں ہے۔ مہر مقرر کرنا لازم ہے کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے، ایک لازمی حق ہے، مرد خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرے۔ تو عورت کا ولی مہر لے لیتا تھا، اور یعنی پہلے جب زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورت کا ولی مہر لے لیتا تھا پھر اسے خود استعمال کرتا تھا۔ آج کل بھی کئی خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے، اور مختلف ہیل و بہانوں سے عورت کے اس حق کو مار لیا جاتا ہے یا ایسے کر لیا جاتا تھا، یعنی عورت کو جو تھا اس کا مہر دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اسلام نے مہر دلا کر عورت پر یہ احسان کیا ہے،
یعنی اس سے عورت کی عزت و وقار کو بحال کیا عورت نے، عورت کی عزت و وقار کو، اور اسلام نے محبت اور فیاضی کے راستے کھولے۔ اسلام نے مہر دلا کر عورت کے مالی حقوق کو بحال کیا۔ آگے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے۔ یعنی مہر کی ادائیگی کے بعد اگر عورت اپنی مکمل رضامندی اور خوش دلی کے ساتھ پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ شوہر کو لٹا دیتی ہے تو وہ آزاد ہے، لیکن اس پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ مرد کے لیے عورت کی طرف سے خوش دلی سے واپس کیا گیا مہر کھانا اس پر مرد پر حلال ہے۔ تو آئے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیوی حیا کی وجہ سے یا شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کے ڈر سے ایسا کرتی ہے اور شوہر اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ قرآن تعلیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور اس آیت کریمہ میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت بالغ اور عاقل ہے تو اپنے مال میں تصرف کا پورا اختیار رکھتی ہے، خواہ وہ صدقہ ہی کیوں نہ کر دے۔ لیکن اگر بالغ اور عاقل نہیں ہے تو اس کا عطیے کا حکم معتبر نہیں۔ نیز عورت کا سرپرست اس مہر میں سے کچھ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ سرپرست کون ہے؟ والدین، والد ہے نا اس کا سرپرست۔ ہاں، اور سوائے اس کے کہ عورت رضامندی سے یا رغبت سے اپنے ولی کو کچھ دے دے۔ آیت نمبر 5 ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نہ سمجھو کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، اور تم انہیں کھلاؤ پہناؤ، اس سے بھلی بات کہو۔ صفی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بے عقل ہونے، مثلا پاگل وغیرہ، یا عدم بلوغت جیسے چھوٹا بچہ، بے سمجھ وغیرہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں تصرف اور دیکھ بھال کی اہلیت سے محروم ہو۔ وہ نادانوں کو مال دے کر انہیں تصرف کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ مال ان کی زندگی کا ذریعہ جس سے تجارت کر کے روزی کمائی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوقوفوں کو کاروبار میں تصرف سے روک دیا گیا۔ اس میں مال کی حفاظت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس لیے کہ آدمی کے دنیاوی حالات بغیر مال کے متوازن نہیں رہتے۔ تو مال مومن کا ہتھیار ہے۔ سفیان ثوری کے پاس ایک سامان تھا، اسے وہ الٹتے پلٹتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ نہ ہوتا تو بنی عباس مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے۔ یعنی ایک مال جو ہے انسان کے لیے روب کا باعث بھی بنتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور پھر بھی وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنا مال بیوقوف کو دے دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔ تیسرا وہ شخص جس کا قرض کسی پر ہو اور اس نے اس قرض پر کسی کو گواہ نہ کیا ہو، بنایا ہو۔ تو نادانی اور دانائی کا پتہ کیسے بھی چلے گا؟ اس کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ ہر خاندان اپنے افراد کو خوب پہچان لیتا کہ دانا کون ہے اور نادان کون ہے، یعنی جانچ پڑتال اس بات کی ہوگی کہ یتیم بالغ ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ آگے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ سمجھو کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ یعنی مال عیش کے لیے نہیں ہے، مال فخر اور اظہار کرنے کے لیے بھی نہیں بنایا گیا۔ مال انسان کی زندگی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بقا اور قیام کا ذریعہ ہے۔ مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، مال کو حقدار تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ مال پر پوری سوسائٹی قائم ہوتی ہے۔ وہ دولت جو معاشرے میں گردش کرتی ہے اس سے پوری سوسائٹی فائدہ اٹھاتی ہے۔ معاشرہ دولت سے فائدہ تب اٹھا سکتا ہے جب اس کا انتظام احسن طریقے سے ہو۔ اجتماعی دائرے میں انفرادی حقوق ملکیت قائم رہیں گے۔ نادان یتیم جو اپنے مال کو ترقی نہیں دے سکتے، دولت ان کے قبضے میں نہ دی جائے۔ یتیموں کو مال پر تصرف اور اپنی نگرانی میں چلانے کے حق سے بلوغت یا سن رشد تک محروم کر دیا جائے۔ یتیم کی انفرادی ملکیت برابر رہے گی، یہ دولت ان سے چھین لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یتیم کا مال ان افراد کی تحویل میں دیا جائے گا جو ان کا اچھا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن رشتہ داری کو ترجیح دی جائے گی تاکہ خاندان کا کفالتی نظام چلاتا رہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور تم انہیں کھلاؤ اور پہناؤ، کس کو؟
یتیم کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سرپرست کو حکم دیا کہ وہ مال ان بے سمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرے، بلکہ اس مال میں سے ان کے کھانے پینے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے، اور جو ان کی دینی اور دنیاوی ضروریات ہیں ان میں خرچ کرے، اور ان سے اچھی بات ہی کہے، یعنی معروف بات کہے۔ تو یہاں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ پاگل، نابالغ، بے عقل جب مال کے مالک ہوں تو ان پر انہی کے مال میں سے اخراجات کیے جائیں گے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بھلی بات کی جائے گی، یعنی معروف یعنی قول و فعل جو ہے ان کے ساتھ اچھا کیا جائے گا، جس کی خوبی عقل اور شریعت سے ثابت ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ یتیم بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں، انہیں سمجھا دیں کہ جب وہ سمجھدار ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی ان پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ اور جب وہ اپنے مال کا مطالبہ کرے تو وہ ان سے وعدہ کرے کہ ان کے بالغ اور عاقل ہونے کے بعد ان کا مال ان کو لوٹا دے گا، ان کی دل جوئی کی خاطر ان سے نرم مکالی سے پیش آئے، یعنی نرم کلام کریں۔ آیت نمبر 6 ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ حسن، قتادہ اور مجاہد نے کہا کہ ان کی عقلوں اور دین کو جانچو، اس امتحان کی کیفیت یہ ہوگی کہ خرچ کے معاملے میں ان کی بربادی دیکھو، کیسے وہ اخراجات کی تدبیر کرتے ہیں، کہ خرچ کے معاملے میں ان کی بردباری دیکھیں کہ وہ کیسے جو ہے ان کا ہاتھ میں تھوڑا سا خرچہ دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس انداز سے اس کو خرچ کرتے ہیں اور کیسے ان میں تصرف کرتے ہیں۔ اور اگر لڑکی ہو تو اس کو گھریلو امور کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ کپڑوں وغیرہ کا کیسے انتظام کرتی ہے۔ حسن اور قتادہ نے کہا عقل اور دین میں سمجھ کو دیکھیں، ابن عباس نے کہا عقل اور مالی تدابیر کو دیکھیں۔ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی وہ جوان ہو جائیں، لڑکا ہو یا لڑکی وہ جوان ہو جائیں، ان میں جوانی نظر آئے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی جب یتیم بالغ ہو جائے، یعنی جب وہ سن رشد کو پہنچ جائے، ان کی عقل و سمجھ کا یقین ہو جائے، پورا مالی حفاظت و ایمانداری کے ساتھ پھر ان کے حوالے کر دیں۔ رشد سے کیا مراد ہے کہ مراد ہے عقلی اور دینی صلاحیت، پس بالغ ہونے کے علاوہ مال کی سپرداری کے لیے رشد بھی شرط ہے۔ اگر کسی شخص میں رشد نہیں تو خواہ وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، متولی اور وصی کو چاہیے کہ وہ مال اس کے حوالے نہ کرے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ سعید بن جبیر نے کہا یتیموں کے مال میں فضول خرچی نہ کرو، اس ڈر سے کہ بڑے ہونے کے بعد یتیم اپنا مال لے لیں گے، ان کے مال کو بے جا طریقے سے خرچ نہ کرو۔ یتیم کا ولی مالدار ہے تو اسے مال کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، یتیم کا ولی غریب ہے تو اپنی ضرورت اور محنت کے مطابق مزدوری لے سکتا ہے اس سے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، یعنی عائشہ رضی اللہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ اپنے آپ کو بالکل روکے رکھے، البتہ وہ شخص ندار ہو وہ واجبی طور پر کھا سکتا ہے، یعنی اپنے لیے کچھ اس پر یعنی رقم جو ہے مہینے کے طور پر لے سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت یتیم کے بارے میں اتری ہے کہ اگر ولی نادار ہو تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کی اجرت میں وہ واجبی طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے، بشرطے نیت میں فساد نہ ہو اس کے۔ یہ صحیح بخاری کی 4575 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا تم زیر پرورش یتیم کے مال سے کھا سکتے ہو۔
بشرطے اسراف نہ کرو اور نہ فضول خرچی کرو، نہ تم مال کو جمع کرو، نہ اس کے مال کی بجائے اپنے مال کو بچاؤ۔ حسین راوی کو شک ہے کہ یہاں آپ نے یہ فرمایا اپنا مال بچا کر رکھتے ہوئے اس کا مال خرچ مت کرو، یعنی اپنا مال بچاتے رہو اور اس کا مال خرچ کرتے رہو، ایسے بھی نہیں ہے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فقہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ اپنی مزدوری اپنی ضرورت میں سے جو کم ہوگا وہ لے لے گا۔ معروف طریقہ یہی ہے کہ اس کے اموال کی نگرانی کی اجرت جو معروف ہے وہ لے لے۔ دوسرا یہ کہ کم از کم جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے لے لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان کو گواہ بنا لو، یعنی جھگڑے اور تہمت سے بچنے کے لیے گواہ ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال حوالے کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ کل انکار اور شک کی گنجائش نہ رہ جائے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حساب لینے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ انسان جان لے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ لوگوں کو کسی امانت یا خیانت کا پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح انسان یتیموں کے مال میں خیانت کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا محاسب ہے، ہر چیز با اعتبار علم حاضر اور ناظر ہے، اور یتیموں کے اولیاء کا ہر وقت نگران ہے کہ کس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں پورا مال دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ یعنی اگر تم نے یتیم کے مال میں سے کچھ رکھ لیا، گواہ وغیرہ تمہاری خیانت کو نہ پکڑ سکے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ تمہاری خیانت، ہر خیانت اس کے علم میں ہے۔ کس کے علم میں ہے؟ اور وہ تم سے اس کا مواخذہ ضرور لے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے ضعیف اور ناتواں خیال کرتا ہوں، اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ مال یتیم کا والی بننا۔ آیت نمبر 7 ہے، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے ایک حصہ جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنی بیٹیوں کو جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے تھی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگی، اللہ کے رسول، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں، ان کے والد احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ ان لڑکیوں کے چچا نے سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا اور ان میں سے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ان کے نکاح تب ہوں گے جب ان کے پاس مال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ فرمائے گا جس پر یہ آیت میراث کی نازل ہوئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو پیغام بھیجا، فرمایا سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 اور ان کی والدہ کو 8واں حصہ دے دو، اور جو باقی بچے وہ تیرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کے حصے کا یہاں پہ تذکرہ کر دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حصہ دے دیا۔ قتادہ نے کہا کہ وہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ حقیقت یہ کہ اسلام کے سوا اور کسی مذہب نے مرد اور عورت کے صحیح معنوں کو نہیں سمجھا، تو اسلامی قانون نے میراث کو قرابت کے اصول پر استوا کیا۔ قرابت کے ذریعے مختلف ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے بھی جو حصے ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں۔ تو وراثت کے سلسلے میں انسانی قانون اللہ تعالیٰ کے قانون میں فرق ہے۔ انسان جو قانون بناتا ہے اس میں توازن نہیں ہوتا۔ قدیم دور میں لڑکا اہمیت کا حامل تھا کیونکہ وہ قبیلے کے لیے طاقت کا ذریعہ ہوتا تھا۔ موجودہ دور میں ری ایکشن سامنے آیا تو لڑکے اور لڑکی کے حصوں کو برابر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بے اعتدالیوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون معاشرتی انصاف کا حقیقی ذریعہ ہے، کیونکہ عورتیں کیا چاہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر رہیں، تو اس لیے آج کل جو ہے برابر حصے داری ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا چاہیے، کسی کی ذاتی خواہشات، ذاتی مصلحتوں کے مطابق نہیں چلنا چاہیے۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو۔ تو اس آیت سے درج ذیل احکامات کا پتہ چلتا ہے کہ میراث میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی حقدار ہیں۔ تو میراث تقسیم ہونے کے لیے خواہ کتنی ہی کم ہو، تمام وارثوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ وراثت میں تمام قسم کے اموال شامل ہیں، خواہ زرعی اموال ہو یا صنعتی، خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، کسی بھی قسم کا مال ہو، اس پر وراثت کا قانون جاری ہوگا۔ میراث کا جو حق ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب میت نے کوئی مال چھوڑا ہو، قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور کی رشتہ داری جو ہے وہ میراث نہیں پائے گی، یعنی قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ میراث پائیں گے، دور کے رشتہ دار میراث نہیں پاتے۔ نصیب مفروضہ یعنی مقرر کیا ہوا حصہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، خواہ عورت ہو یا مرد، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے لیے حصے ہیں۔ تو اگر مقامی مسلمان معاشرہ بھی ناکام ہو جائے تو پھر اس کی کفالت کون کرے گا؟ یعنی اسلامی حکومت ان تمام لوگوں کی کفالت کی ذمہ دار ہے جو اپنا انتظام خود نہیں کر سکتے۔ تو لیکن اگر خاندان کسی فرد کی کفالت میں ناکام ہو جائے تو کون کفالت کرے گا؟ مقامی جو معاشرے کا کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کی کفالت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کوئی بھی اس کی کفالت نہیں کرے گا تو پھر اس کی کفالت کا ذمہ دار حکومت ہوگی۔ تو یہ نظام ان لوگوں کو بھی وراثت منتقل کر دیتا ہے جنہوں نے ان کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہوتی، جیسے آباء و اجداد، دوسرے رشتہ دار اپنے بچوں، پوتوں، نواسوں کو، تو یعنی آگے سے آگے منتقل ہوتی جاتی ہے وراثت۔ تو اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی، مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، لیکن عورت پر اسلام نے یہ بوجھ نہیں ڈالا۔ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مہر دیتا ہے، جبکہ عورت مہر وصول کرتی ہے، یعنی عورت جو ہے ہر وقت لے ہی رہی ہوتی ہے، یعنی مہر بھی لے رہی ہوتی ہے اور وراثت بھی لے رہی ہوتی ہے، یعنی اس پر خرچ کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، لیکن مرد پر خرچ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کو پورا حق دیا جاتا ہے، یعنی عورت کو پھر اس لیے آدھا دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 8 ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور محتاج آ جائے تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ یعنی ابن عباس نے فرمایا کہ کچھ لوگ گمان کرنے لگے تھے کہ یہ آیت میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے، نہیں، قسم اللہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی، البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے ہیں۔ ترکے کے لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خود وارث ہوں، اس کو تو خود دینے کا حکم ہے، عزیزوں، یتیموں، محتاجوں کو جو تقسیم کے وقت آ جائیں۔ دوسرا جو خود وارث نہیں ہو، ان کو نرمی سے جواب دینے کا حکم ہے، وہ یوں کہے میاں میں تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری کی 2759 نمبر حدیث ہے۔ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو حصے دار نہیں ہو سکتے؟ جیسے ماں باپ کی موجودگی میں کوئی بچہ فوت ہو گیا، اب وہ بچہ تو حقدار نہیں رہا نا، لیکن اس کے جو آگے بچے بھی ہیں وہ اب یتیم بھی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے ساتھ معروف بات کی جائے گی یا ان کو دے دیا جائے گا کچھ نہ کچھ۔ تو مال کی تقسیم کے وقت اگر کچھ رشتہ دار موجود ہوں اور وہ محتاج بھی ہوں، صلہ رحمی کا جذبہ رکھنے والے ورثہ یہی مناسب سمجھے کہ انہیں بھی کچھ دے دیا جائے، تاکہ جہاں ان کے کسی رشتہ دار کا مال تقسیم ہو رہا ہے وہاں سے وہ محروم واپس نہ جائیں۔ اور خاص طور پر یتیم بچے جن کا باپ کا انتقال ہو گیا اور یعنی دادا کے ہوتے ہوئے ہو گیا ہو اور وہ وراثت سے محروم رہ گئے ہوں، پھر ان کے دادا کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہو رہی ہو، ان کے چچا پھوپھیاں وراثت کا مال پا کر خوش ہو رہے ہیں اور یہ بچے ان کا منہ دیکھ رہے ہیں، ان کے حصے میں کچھ نہیں آ رہا، صرف اس لیے کہ ان کے والد کا انتقال دادا سے پہلے ہو چکا، تو ان کی محرومی کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے بچوں کے حق میں تو یہ آیت آب حیات کے مترادف ہے، اور خاص طور پر اگر دادا کی جائیداد بڑی ہو اور ورثہ ان یتیموں کے حال پر رحم کریں تو ان کے حصے میں بھی اچھی خاصی جائیداد آ سکتی ہے اور ان کی غربت دور ہو سکتی ہے۔ تو امداد کے مستحق رشتہ دار اگر وراثت میں حصے دار نہ ہو تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ مستحق رشتہ داروں کے لیے یہ حکم ہے کہ انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دیا جائے، ان سے محبت سے بات کریں اور وقول لہم قولا معروفا، ان سے بھلی بات کی جائے،
یعنی ان کو دیتے ہوئے معذرت بھی کریں، ان سے محبت سے بات بھی کریں۔ تو ہم لوگ تو فوراً ہی غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ کون ہوتا ہے ہم سے وراثت مانگنے والا۔ آیت نمبر 9 ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لازم ہے کہ ڈرے وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں، اور ان کے بارے میں وہ ڈرے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو سیدھی بات ہی کہیں۔ یعنی یتیموں کے اولیاء کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے بچوں کے ساتھ لوگ کیا کریں گے۔ باپ کا دل اپنے چھوٹے اور کمزور بچوں کے حوالے سے انتہائی نرم ہوتا ہے۔ جب وہ یہ محسوس کرے کہ وہ کمزور ہے، کوئی طرز کھانے والا نہیں، کوئی ان کا محافظ نہیں، کوئی ان کے سر پر رحمت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے والا نہیں، اس آیت کو پڑھ کر باپ کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے اور وہ یتیموں کی حال میں سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں یتیم کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے جذبے کو ابھارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے بارے میں ہر وقت خوف الہی رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی کہ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کی تربیت اور نگرانی کرتے ہوئے سیدھی بات کہیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات ہی کہیں۔ تو اس سے مراد درست بات کرنا۔ یتیم کے اولیاء کو کہا گیا کہ وہ حق بات کہیں۔ تو مریض کی عیادت کرنے والا جو ہے بے جا خرچ کر کے اولاد کو نقصان پہنچانے والوں کو حق بات کہنی چاہیے۔ آیت نمبر 10 ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا فسیصلون سعیرا۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور جلدی وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے بلکہ کیا کھاتے ہیں؟ آگ کھاتے ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے جو ان کے معدوں اور ان کے جلد کو جلا کر رکھ دے گی۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور جلدی وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی جو لوگ یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں وہ مال نہیں آگ کھاتے ہیں، مال قیامت کے دن کے پیٹوں میں آگ بن کر بھڑکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک، جادو، ناحق قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگنا، بھولی بھالی معصوم عورتوں پر الزام لگانا۔ تو ظلمن کی قید سے وہ ندار سرپرست نکل گئے جن کو معروف طریقے سے بقدر ضرورت ان کے مال میں سے کھانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح وہ بھی ان سے خارج ہے جو آسانی اور اصلاح کی نیت سے اپنا کھانا یتیموں کے کھانے کے ساتھ ملا لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جائز ہے۔ یعنی کھانا ان کے ساتھ بھی ملا کے کھایا جا سکتا ہے اور ان سے اگر کوئی غریب ہے تو ان سے اجرت کے طور پر منتھلی بھی کچھ لے سکتا ہے۔ تو یتیموں کے بارے میں ہدایات کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یعنی دلوں کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے، دل اور دماغ سے جہالت کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ ایمان والوں کے دل میں خدا خوفی، خدا ترسی، احتیاط اور احتساب کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان یتیم کے مال کے اندر آگ کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بدترین وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور پھر فرمایا میں اور یتیم کفالت کرنے والا جنت میں کیسے ہوں گے؟ بالکل، یعنی دونوں انگلیاں ملا کر بتائے گی۔ تو معراج کے موقع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جس کے اونٹ کے سے ہونٹ تھے، ان کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے تھے، ان شعلوں کو یہ لوگ اپنے منہ میں ڈالتے تھے اور ان کی پوچھ سے نکل جاتے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح حضرت ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے انہوں نے ان کا کھانا جو اپنے ساتھ پکاتے تھے جدا کر دیا۔ ان کے کھانے سے کوئی چیز بچ جاتی تو وہ رکھ دی جاتی حتیٰ کہ خراب ہو جاتی۔ یہ معاملہ تکلیف دہ صورت اختیار کر گیا، تو اس بات کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ والی آیت۔
اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا۔ یعنی یہ سورہ بقرہ کی 220 نمبر آیت ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ نے یتیموں کا کھانا اپنے ساتھ شامل کر لیا، یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کو پاک کر دیا، معاشرے کو جاہلیت کی گندگیوں سے پاک کیا، ان کے ایمان کو بلند کیا۔ الحمدللہ ہمارا 12واں رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔